السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہمتن گوش ساتھیوں کو کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہیرو کی کہانی، ایک ہیرو کی نہیں بلکہ کئی سارے ہیروؤں کی، اور انہوں نے کوئی بہت ہی اچھا کام کیا تھا۔ عنوان ہے مستند مانا جائے، اور اسے آپ کے لیے کہانی کی شکل میں لکھا ہے اشتیاق احمد نے۔ جنگ یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب مارا گیا تھا۔ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، تو انہیں اس کے ساتھ جہاد کر کے مار دیا گیا۔ لیکن اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ خاص طور پر قرآن کریم کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ جو کہ خلیفہ رسول تھے نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا، اور اس وقت وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے فرمایا، اے زید، یہ میرے پاس حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ اس جنگ یمامہ میں قرآن کے حافظ بہت شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1400 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ان میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آئندہ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کریم کے حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا اکثر حصہ جاتا رہے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ سارا قرآن ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیں۔ ساتھیو، اس سے پہلے سارا قرآن ایک جگہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ کئی صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی بات سن کر میں نے ان سے کہا، اے عمر، ہم اس کام کی جرت کیسے کریں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ میری بات سن کر حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمر مجھ سے یہ بات مسلسل کہتے رہے، اور میں انہیں یہی جواب دیتا رہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہم اس کو کرنے کی جرت کس طرح کریں؟ لیکن یہ بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ جو عمر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اب میری رائے اور عمر کی رائے ایک ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے، آپ یہ کام شروع کیجئے، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھا کرتے تھے، تو آپ ہی سارے قرآن کو جمع کیجئے۔ یہ سن کر حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق مجھے کسی پہاڑ کے پتھر ادھر ادھر جمع کرنے کا حکم دیتے تو میرے لیے یہ کام قرآن کریم جمع کرنے سے زیادہ آسان ہوتا۔ اب انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ حضرات ایسا کام کر رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت زید بن ثابت انکار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جو کام پیارے نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت زید سے بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ کام کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے سینے میں بھی یہ بات ڈال دی اور وہ اس پہ مان گئے۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ پیارے ساتھیوں، قرآن اس وقت کاغذوں پر، سفید پتھروں پر، چوڑی ہڈیوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ جو قرآن صحابہ کرام کے سینوں محفوظ تھا، یعنی انہیں یاد تھا، انہوں نے وہ بھی جمع کر لیا۔ یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس بہت قرآن لکھا ہوا ملا۔ اس طرح یہ تمام صحیفے جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیے گئے، اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں ان کے پاس رہا۔ اور جب ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر جب شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ آ گیا۔ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان سے عاریتاً لے کے، یعنی کہ ادھار لے لیا، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کیا، اور انہیں کہا کہ اس نسخے کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کا ایک نہایت مستند ایڈیشن تیار کریں، یعنی کہ اس سے اور قرآن لکھیں۔ اس طرح جب قرآن کریم یہ مکمل ہو گیا تو حضرت حفصہ کا نسخہ انہیں واپس دے دیا گیا۔ اب جو نسخہ تیار ہوا اسے مصحف عثمانی کہتے ہیں۔
اس کی بہت سی نقلیں تیار کرا کے مختلف شہروں میں بھیج دی گئیں کہ بس اسی کو صحیح مانا جائے اور اسی کے مطابق قرأت اور کتابت کی جائے۔ مصحف عثمانی کے علاوہ جتنے بھی کسی کے پاس کوئی مصاحف تھے ان سب کو جلا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اور اس طرح جو آج ہمارے آپ کے گھر میں قرآن کریم ہے، یہ وہ والا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ آپ 200 سال پہلے کا، 400 سال پہلے کا یا 1000 سال پہلے کا نسخہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں اور جو آپ کے گھر میں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ افریقہ سے ایک نسخہ اٹھا لیجئے، ایک امریکہ سے، ایک آسٹریلیا سے، تمام نسخے ایک طرح کے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ آج کی کہانی کیسی لگی بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445 0۔ اللہ حافظ۔